کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بانو قدسیہ کی ناول راجہ گدھ کی قسط نمبر 9 آپ کے پیش خدمت ہے۔ سیمی کی موت کے بعد میں اس حد تک پریشان ہو گیا کہ میرے اعصاب خراب ہو گئے۔ اگر مجھے ریڈیو پر نوکری مل گئی ہوتی تو شاید میرے پاس سوچوں کے لیے اتنا وقت نہ ہوتا، لیکن اب میں سارا دن چرس کے سگریٹ پیتا، کبھی پلنگ پر، کبھی فرش پر، کبھی لارنس باغ میں جا کر لیٹا رہتا۔ مجھ میں اٹھ کر چلنے پھرنے کی سکت کم ہو گئی تھی۔ میری کھلی آنکھوں میں مچھر گھس جاتے اور میں جھپکتا تک نہ۔ پانی حلق کی بجائے سانس کی نالی میں جا کر غوطے کی کیفیت پیدا کرتا۔ چلتے چلتے میں فرنیچر سے ٹکرا جاتا۔ ٹخنے، پاؤں کے انگوٹھے اور گھٹنے زخمی کرنا میرا معمول بن گیا۔ سیمی کے مرنے سے میرے اندر کئی سوال ابھر آئے۔ سیمی کے مرنے کی وجہ کیا تھی؟ اگر کوئی خدا تھا تو اس نے سیمی جیسی لڑکی کو مرنے کیوں دیا؟ اگر روح تھی تو وہ پھر مجھ سے اب کیوں نہیں مل سکتی تھی؟ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ اگر اسی مٹی میں نائٹروجن کی بھاری مقدار بن کر واپس لوٹنا ہے تو پھر یہ ساری تگودو کیوں؟ سارا عذاب کس لیے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اس کائنات سے پرے کون چھپا بیٹھا ہے؟ کیا کائنات والے سے ہمارا کوئی تعلق ہے؟ کیا اس نے ہمیں صرف اپنی تفنن تباہ کے لیے بنایا ہے؟ سوالات کا یہ چکر آواز کی لہروں کی طرح آگے بڑھتا چلا جاتا۔ سیمی کی موت کے بعد میں باقاعدگی سے روز آفتاب کو خط لکھتا۔ سارے واقعات کی تفصیل ہوتی اور ان کا تجزیہ۔ میں خط کو پوسٹ کرنے کے لیے مال روڈ کے پوسٹ آفس تک آتا، لیکن راستے میں یہ خط پھاڑ کر پھینک دیتا۔ بہت چاہنے کے باوجود میں آفتاب کو سیمی کی موت کی اطلاع نہ دے سکا۔ کبھی کبھی میرے اندر زندہ رہنے کی خواہش بیدار ہوتی تو میں اپنی نوکری کا پتہ کرنے ریڈیو اسٹیشن کا رخ کرتا۔ واپڈا کی بلڈنگ کے سامنے سے گزر کر اسمبلی ہال کی طرف مڑتے وقت اونچی اونچی عمارتوں کی سائیکی مجھ میں کچھ بننے کی آرزو جگاتی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میں اپنے مستقبل، ذات اور نوکری سے بے فکر ہو جاتا اور سیمی کے متعلق سوچنے پہ مجبور ہو جاتا۔ جیسے وہ منیلا یا کھٹمنڈو گئی ہوئی ہو، میں اس کے خط کا انتظار کرنے لگتا۔ مجھے سوچ رہتی کہ واپسی پر وہ میرے لیے کیا لائے گی۔ گلے میں پہننے والا طلسماتی خنجر، مٹی کی بنی ہوئی پائپ۔ اسٹیشن پر مجھے کوئی کام نہ ہوتا۔ مجھے معلوم تھا جب انٹرویو کی تاریخ مقرر ہوگی تو اعلان اخبار میں ہو جائے گا، لیکن یہاں ایک خاص قسم کی بے عزتی کا احساس ہوتا جس سے مجھے بہت پیار ہو گیا تھا۔ ڈرامہ پروڈیوسر مجھ سے اس لیے نظریں چراتے تھے کہ ان کا خیال تھا میں کسی ریڈیو پروگرام میں آواز لگانے کے لیے وہاں جاتا ہوں۔ موسیقی کے پروڈیوسر مجھ سے اس لیے خائف تھے کہ انہیں خوف تھا میں گانے کا پروگرام نہ مانگ لوں۔ ڈیوٹی افسر کو فکر ہوتا کہیں میں لمبے فون کرنے نہ بیٹھ جاؤں۔ آہستہ آہستہ میں ان تمام صورتوں سے واقف ہو گیا جو روز یہاں آتی تھیں۔ بڑی عمر کی طوائفیں، لنڈے کے کپڑوں میں ملبوس ایکٹری کے رسیا نوجوان لڑکے لڑکیاں، مباحثوں کے شوقین پروفیسر، خواتین کے پروگراموں میں انٹرویو دینے کی خواہاں، لومڑی صفت معمر عورتیں۔ یہیں ایک روز مجھے پروفیسر سہیل مل گیا۔ اتنے بڑے بھوسے کے ڈھیر میں اسٹین لیس اسٹیل کی چمکدار سوئی جس کے ناکے پر سونے کا ملمہ چڑھا تھا۔ پچھلی مرتبہ جب میں پروفیسر سہیل سے ملا تھا تو سیمی ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے مجھے کوئی لفٹ نہیں کرائی تھی۔ اچانک پروفیسر سہیل سرخ چیک کی قمیض اور کھلے پائنچوں والی پتلون میں نظر آئے۔ اس وقت پائپ پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹکے، ماتھے پہ بل ڈالے اور پائپ کے اشارے سے مجھے پاس بلایا۔ تم قیوم ہو؟ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ جی سر۔ سوشیالوجی پڑھتے تھے مجھ سے؟ جی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ محبت ہو گئی ہے کسی سے؟ میں چپ رہا۔ نشہ وشا تو نہیں کرتے نا؟ میں پھر بھی چپ رہا۔ نوکری مل گئی؟ درخواست دی ہوئی ہے سر۔ سرور کا تکلف چھوڑو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ السرز ہو گئے ہیں سر۔ اس عمر میں؟ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ کسی ڈاکٹر سے ملے ہو کہ اپنا علاج خود کر رہے ہو؟ ان کے چہرے پر تشویش تھی۔ جی ہاں ملا ہوں، سیریم ٹیسٹ بھی کروا چکا ہوں۔ تیزابی کیفیت کے لیے کیا کرتے ہو؟ اینٹی ایسڈ دوائیاں پیتا ہوں، زیادہ تر دودھ دہی استعمال کرتا ہوں۔ شکل سے تو لگتا ہے تم نے کبھی دودھ کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ میں مسکرا دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بولے آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں مال روڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ کیا کھاؤ گے مسٹر السر؟ شامی کباب، سموسے، سینڈوچز؟ میں نے سینڈوچز پر اکتفا کیا۔ کچھ ہوٹل کا ماحول تھا، کچھ پروفیسر سہیل کا مخصوص طریقے گفتگو۔ وہ بہت سنجیدہ لیکچر کے دوران بھی مزیدار لطیفے سنانے کا عادی تھا۔ مسائل کو شدید شکل دے کر فوراً ہی ان کا آسان حل پیش کر دینا اس کی عادت تھی۔ اس کی صحبت میں بیٹھ کر مجھے ایسا لگا میں کسی گرو کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنے نارمل ہونے کا احساس ہونے لگا۔ کس لڑکی نے یہ حلیہ عنایت کیا ہے تمہیں؟ کوثر نے؟ وہی تمہارے پاس بیٹھتی تھی۔ میں چپ رہا۔ فرزانہ اور طیبہ؟ نہیں، وہ لڑکیاں کسی ذہین پڑھے لکھے مرد کو متاثر نہیں کر سکتی۔ انجلا؟ وہ اچھی تھی لیکن اسے بڑا کمپلیکس تھا۔ اب صرف سیمی کا نام باقی رہ گیا تھا، لیکن پروفیسر سہیل نے اس کا نام نہ لیا۔ وہ بولا چلو نام سے فرق نہیں پڑتا، عشق سے بھی فرق نہیں پڑتا، صرف عشق کے دوران ریلیکس کرنا آنا چاہیے۔ وہ بڑی دیر تک پیرا فزکس سے لے کر غذائی علاج تک باتیں کرتا رہا، پھر بولا قیوم، جب میں 7 سال کا تھا تو میں نے گولیور کے سفر نامے ختم کر لیے تھے۔
9 سال کی عمر تک عمر خیام کی رباعیاں پڑھ چکا تھا۔ 10ویں میں نے ایچ جی ویلز، ایڈگر ایلن پو سب پڑھ لیے تھے۔ میں کتابوں کے جنگل میں پلا بڑا ہوں، لیکن ان سب کتابوں نے مجھے ریلیکس کرنا نہیں سکھایا۔ پڑھائی نے میری زندگی کو آسان نہیں بنایا، ہاں مجھ میں ایک وجدان سا پیدا کر دیا ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ السر، اعصابی بیماری، دراصل یہ سب بیماریاں نہیں ہیں، یہ ماڈرن تعلیم یافتہ حساس انسان کا مقدر ہیں۔ عام حالات میں ریلیکس نہ کرنے کے انعامات ہیں۔ ایک تم اور کسی حد تک سیمی میرے جیسے ہو، موجودہ عہد کی گمگشتہ پڑھی لکھی روحیں۔ ارے یار، میں نے ایک لڑکی کا نام لیا ہے، تمہیں 440 وولٹ کا کرنٹ تو نہیں لگا دیا؟ میں نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لیں۔ اس نے بات جاری رکھی، بنیے نو انسان کو ہر دور میں کوئی نہ کوئی بیماری رہی ہے، کبھی ملیریا، کبھی طاعون۔ یہ السرز آج کے انسان کی ایجاد ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کیونکہ ڈاکٹر صرف دوا دے سکتا ہے، ریلیکس نہیں کروا سکتا۔ اس وقت میں پروفیسر سہیل کو سیمی کے متعلق سب کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن پروفیسر کی مسکراہٹ نے میرا یہ جذبہ کم کر دیا۔ میں بھی عجیب عجیب راہوں سے گزرا ہوں قیوم۔ میں نے زندگی میں تجربات بہت کم حاصل کیے ہیں، لیکن دوسروں کے تجربات میں خوب جلا ہوں۔ مجھ پر بھروسہ ہے؟ بہت سر۔ ایک آسان سا علاج بتاؤں؟ پرانی ٹوٹی بدلنے جتنا آسان؟ ضرور سر۔ یوگا کیا کرو۔ یوگا انسان کی اندرونی رفتار کو سست کر دیتا ہے۔ پہلے تنی ہوئی ہڈیاں، بندھے ہوئے جوڑ ڈھیلے ہوتے ہیں، تناؤ کم ہوتا ہے، سانس زیادہ آتا ہے، پھیپھڑے صاف ہونے لگتے ہیں۔ دیکھ لو، آسان سا حل ہے، لیکن باقاعدگی سے ہونا چاہیے۔ اندر ہی اندر میں یوگا کے خلاف تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ ہندوستان کے اس کلچر کا حصہ ہے جو وہ بیرونی ممالک کو بیچتا ہے۔ لیکن اپنے تعصب پر قابو پا کر میں نے اقرار کر لیا۔ تعلیم میں ایک برائی ہے قیوم، اس کی وجہ سے قوموں میں اور فرد میں بہت تجسس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تجسس اسے گھسیٹے پھرتا ہے۔ ایسے سوالات دل میں ابھرتے ہیں جن کا جواب تعلیم نہیں دے سکتی۔ بہت پڑھنے لکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان سوالات کی وجہ سے، ادھورے جوابوں کی وجہ سے، آج کے ماڈرن آدمی کو ایک بے نام جستجو ہو جاتی ہے۔ کوئی کب تک بے نام جستجو میں مبتلا رہ کر کرائسس سے بچ سکتا ہے؟ یکدم پروفیسر اپنی کرسی سے اٹھا، 2-4 کرسیاں ادھر ادھر کیں اور سر کے بل دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اسی حالت میں چوکڑی لگائی، قمیض کے بٹن پینٹ سے نکالے اور کچھ پٹھے ایسے سکوڑے، پھر کلا بازی لگا کر کمل آسل میں بیٹھ گیا۔ ہوٹل میں رش نہیں تھا، لیکن جو بھی موجود تھے اس طرف متوجہ ہو گئے۔ ادھر آ جائیے سر، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اطمینان سے اٹھا، پتلون میں قمیض ڈالی، میرے پاس بیٹھ کر پائپ سلگانے لگا۔ اسے ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ نہ تھی۔ سادہ ورزشیں سکھاتا رہا، جسم ڈھیلا چھوڑنے، کندھوں کو ڈھیلا چھوڑنے کی ہدایات دیتا رہا۔ سنو قیوم، یوگا کے مطلب ہے ریلیکسیشن۔ تمام ورزشیں سلو موشن میں ہوں گی، بہت آہستہ۔ اس کے بعد وہ مجھے سانس لینے کا طریقہ سمجھاتا رہا۔ سانس سب سے ضروری چیز ہے۔ اس وقت تم اپنے سارے پھیپھڑوں سے سانس نہیں لے رہے۔ جب دونوں طرف کی دھونکنی پوری چلنے لگے گی تو یہ السر وغیرہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب سانس لو تو تمام توجہ سانس پر دو، کوئی لڑکی وڑکی کا نہ سوچو۔ ایک بار مہاتما بدھ کے پاس تمام حیثیات لڑتی جھگڑتی گئیں۔ آنکھ کہتی تھی میں سب کچھ ہوں، کان کہتا تھا میں نہ ہوں تو آدمی 2 کوڑی کا نہ رہے، زبان کہتی تھی میں نہ ہوتی تو لطف کیا تھا۔ جب مہاتما بدھ نے سب سن لیا تو بولے، دیکھو بھائی، تم میں سے وہی اتم ہے جو چلی جائے تو آدمی نہ رہے۔ سانس نے پرنام کیا اور بولی، لیجئے میں تو چلی۔ فیصلہ آپ ہی ہو گیا، سانس ہے تو جہان ہے۔ سانس کا تواتر ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پران اندر جانے لگے تو سب چکر درست ہو جائیں گے، پھر تم خود بخود اوپر اٹھنے لگو گے، بالکل ریلیکس کر کے۔ میں آپ سے کہاں ملوں گا سر؟ مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ ورزش کرتے رہو اور سوچتے رہو تم کو کس چیز کی تلاش ہے، اپنی یا خدا کی؟ بس اس کے علاوہ ہر تلاش بیکار ہے۔ کسی کی بھی تلاش نہیں ہے سر، مجھے تو بس جلن نہ ہو، میرے معدے میں تیزاب نہ ہو۔ ویری گڈ، یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ جب منزل اتنی آسان ہو اور قریب ہو تو فکر کیسا؟ مجھے یقین نہیں آتا سر کہ اتنی معمولی ورزش سے مجھے فائدہ ہوگا۔ اوئے پینڈو، تمہارا قصور نہیں، تمہارے جیسا ماڈرن پڑھا لکھا گدھا یہ بھی نہیں جانتا کہ اسے تلاش کس چیز کی ہے، پھر وہ یہ کیسے مان لے کہ کوئی سادہ سا علاج ہے جو اسے سکون دے سکتا ہے۔ اچھا چلو، چند دنوں کے لیے تجربے کے طور پر یوگا کر لو۔ اگر افاقہ نہ ہوا سر تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ مجھے کیوں تلاش کرنا ہے؟ سودائی آدمی مجھے نہیں ملنا، نہ کوشش کرنی ہے مجھے ملنے کی، بس یوگا کرتے رہنا، کرتے چلے جانا۔ مجھے ایک عرصے کے بعد کوئی بیساکھی ملی تھی، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں بولا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں باقاعدگی سے، ہر روز۔ میں نے گویا التجا کی۔ وہ بولا، میں اسپون فیڈنگ کے خلاف ہوں۔ تم میں اپنے السر سے لڑنے کی قوت خود ہونی چاہیے، تمہیں اپنی بیٹری خود چارج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اگر مجھے ملتے رہے تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا۔ مجھے ایک وجہ سے تم سے بہت دلچسپی ہے قیوم، میں تمہارے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہوں۔ کون سی وجہ سر؟ ابھی نہیں بتا سکتا، پھر کبھی بتاؤں گا۔ آفتاب اور تم میرے بڑے پیارے طالب علم ہو۔ ماڈرن لباس میں یوگا کرنے والا پروفیسر چمکدار مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا۔ اس نے بل ادا کیا، بیرے کو ٹپ کے ساتھ مسکراہٹ کا عطیہ دیا،
پھر سارے میں مسکراہٹ کی لائٹ پھینکی اور بغیر تمہید کے کہا، اچھا قیوم، پھر ملیں گے۔ اس نے پلٹ کر میری جانب نگاہ نہ ڈالی اور ہوٹل کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ مجھے پروفیسر سہیل کی باتوں پر اعتماد تو نہ تھا، لیکن اب میں باقاعدگی سے یوگا کرنے لگا۔ سانس کی ورزشوں سے اتنا فائدہ ہوا کہ اب مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھ میں قوت کا ایک خزانہ ہے اور یہ قوت میرے اندر جمع ہو رہی ہے۔ اب میں نے آفتاب کو خط لکھنے بند کر دیے۔ میں اگر اسی طرح یوگا کرتا رہتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، لیکن ایک روز جب میں مہاتما بدھ کی طرح آلتی پالتی مارے کنول آسل بنائے بیٹھا تھا تو ایک عورت میری زندگی میں وارد ہو گئی۔ اس کے آنے سے پہلے ٹھنڈ سے دروازے کے اوپر لگی ہوئی بریکٹ سے پیتل کا ڈنڈا گرا۔ تپسیا کا عورت سے بڑا پرانا رشتہ ہے، اینٹ کتے کا بیر ہے، جہاں ایک ہو دوسری کھینچی چلی آتی ہے۔ پیتل کے ڈنڈے کے گرنے کے بعد فیروزی رنگ کے پردے میں کوئی لپٹا ہوا آگے بڑھا۔ کوئی جوان عورت تھی۔ ہائے ہائے، یہ پردہ ٹانگ رکھا ہے آپ نے؟ بدقسمتی سے روڈ چھوٹی ہے اور دروازے کا تختہ جب بھی پردے سے لگتا ہے تو پردہ گر جاتا ہے، تو کوئی علاج کرے نا۔ ابھی اگر یہ پیتل کا ڈنڈا میرے سر پر لگ جاتا تو میں تو ختم ہو جاتی۔ چلو جی، میرے میاں کو تو خوشی ہوتی، لیکن میری بڈھی ماں، وہ تو مر جاتی نا غم سے۔ میں نے آسن چھوڑا، سینے میں رکے ہوئے سانس کو ہموار کیا اور اس کی طرف نگاہ کی۔ اس کے ایک ہاتھ میں خط تھے، دوسرے بازو پر راڈ سمیت فیروزی پردہ لٹک رہا تھا۔ یہ تو جان کا خطرہ ہے، آپ اس کا کوئی علاج کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس نے سارے کمرے کو بغور دیکھا۔ اندھلے برتن، کئی دنوں کا بکھرا ہوا بستر، رضائی پہ پڑے ہوئے دھلے اور اندھلے کپڑے، کھلی ہوئی کتابیں، پھٹے ہوئے کاغذ، الٹی سیدھی جوتیاں، ادھ جلے سگریٹ، چھپکلیاں، جھینگر، دھندلے بلب، کتنا کچھ تھا۔ اس نے ایکس رے والی نگاہوں سے سب طرف دیکھا، بولی، ٹھیک ہے، آپ کیا پردہ ٹھیک کرائیں گے؟ یہاں سائن کریں، ڈاکیا نیچے کھڑا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے رجسٹری لے کر رسید پر دستخط کر دیے۔ کس کا خط ہے؟ کھول کر تو دیکھیں۔ 3 خطوں میں سے ایک امریکن سینٹر کے پروگراموں کی تفصیل سے متعلق تھا، دوسرے خط میں ایک نیم مذہبی عبارت کا پیراگراف تھا۔ اس کے لکھنے والے نے اپنا نام پتہ ظاہر نہ کیا تھا، صرف یہ دھمکی دی تھی، اگر میں 3 دن کے اندر ایسی عبارت کے 7 خط مختلف لوگوں کو پوسٹ نہیں کروں گا تو مجھ پر کوئی ناگہانی آفت آئے گی۔ اس کے بعد اس نے چند بدنصیب لوگوں کے واقعات بتائے تھے جنہوں نے ایسے خط کو اہمیت نہ دی اور کیسے ان پر بربادی آئی، کسی کا گھر جل گیا، کسی کا جوان بیٹا فوت ہوا، کسی کو حادثہ ہو گیا۔ رجسٹری تو کھول کر دیکھیں، وہ دھمکی کے ساتھ بولی۔ میں نے رجسٹری کھولی، اس میں میرے انٹرویو کی تاریخ اور وقت مقرر تھا۔ میں نے کہا، انٹرویو ہے؟ کس کا؟ میرا، ریڈیو اسٹیشن پہنچنا ہے پرسوں۔ اچھا، پروڈیوسر کی نوکری ہے نا؟ میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ رسید لے کے نیچے اتر گئی۔ عورتوں کی معلومات بھی حیرت انگیز ہوتی ہیں، ان کو تمام رشتہ داریاں، کپڑوں کی قیمتیں، مردوں کی تنخواہیں، کون کس سن میں بیمار ہوا، کس کی منگنی کیوں ٹوٹی، سب کچھ بغیر پوچھے پتہ ہوتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سر کو جھٹکا اور دوبارہ یوگا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب میں آسن جمائے شیر کی طرح بیٹھا تھا۔ اد کھلے دروازے سے وہ دوبارہ نمودار ہوئی۔ ہائے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آنکھیں کھولیں، سانس چھوڑا اور بدن کو ڈھیلا کر دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میں نے اسے تفصیل بتانے میں اپنی ذلت سی محسوس کی۔ ابھی پہلے آئی تھی تو اور طرح بیٹھے تھے، اب آئی ہوں تو اڑنگ بڑنگ ہو کر بیٹھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ میں یوگا کر رہا تھا، میں نے ایسے کہا جیسے میں چوری کر رہا تھا۔ یوگا کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کی ورزش ہوتی ہے۔ وہ آرام سے چرپائی پہ بیٹھ کے بولی، صبح سیر کیا کریں، نماز پڑھا کریں باقاعدگی سے۔ جی اچھا، میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اس نے حکم چلانے کا کیا سیدھا سادہ طریقہ نکالا تھا، اسے معلوم ہی نہ تھا کبھی کبھی انسان کے سر میں کوئی دھند سما جاتی ہے، پھر نکالے نہیں نکلتی۔ ایسے ہی میرے ذہن میں سیمی کا تصور بیٹھ گیا تھا اور یہ خیال صبح کی سیر سے نکلنے والا نہیں تھا۔ اچھا، پردہ تو پکڑائیں، بریکٹ آپ خود ٹھیک کرا لینا، کم از کم اس کو سی دوں۔ میں سلوا لوں گا، آپ تکلیف نہ کریں۔ ارے میں غلط تو نہیں سی دوں گی، سلائی کا کورس کیا ہوا ہے میں نے چپ کر کے اسے پردہ تھما دیا۔ کینچی ہے آپ کے پاس؟ مونچھوں والی ہے، چلیں وہی لا دیں۔ پھر اس نے دونوں پردوں کے سرے ملا کر مجھے پکڑا دیے۔ ذرا کان نکال لوں اس کی۔ اب کچھ دیر ہم دونوں پردے کے سرے پکڑے ہوئے اس کی آڑ نکالتے رہے۔ کتنا نیفا رکھوں ڈنڈے کے لیے، مجھے کیا معلوم؟ ہاں، کیسے معلوم ہو سکتا ہے، ورنہ اب تک کچھ کرنا لیتے۔ اس نے کینچی سے وافر کپڑا کاٹا اور جھپاک جھپاک ٹانکے لگانے لگی۔ میں اس کی موجودگی سے بہت الجھن محسوس کر رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ کپڑے سے نظر اٹھا کر کمرے کو دیکھ لیتی اور کبھی مجھے۔ پھر بولی، آپ ہر وقت تھوکتے کیوں رہتے ہیں؟ ہیں؟ مجھے نہیں معلوم تھا میں ہر وقت تھوکتا رہتا ہوں۔ بولی، سارا وقت نیچے آواز آتی ہے، آخ تھو، یہ گندی عادت ہے۔ میرا جی چاہا اپنے پلنگ سے اسے اٹھا کر پھینک دوں۔ بولی، پتہ ہے میں کون ہوں؟ جناب، میں آپ کی بھابھی کے ماموزاد بھائی کی بیوی ہوں، یعنی آپ کی بھابھی کی بھابھی۔ میرا نام پتہ ہے آپ کو؟ مجھے اب ہلکا ہلکا غصہ آنے لگا تھا۔ بھلا وہ کون ہوتی ہے میرے کمرے میں یوں آنے والی؟ میری انکوائری کرنے کا اسے کیا حق تھا؟ اس رنگ روپ کی عورتوں سے تو میں ویسے بھی کبھی غرض نہ رکھتا تھا۔ آبدہ، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ ہائے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ خوشی سے بولی۔ کئی باتوں کا چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، وہ خوش دلی سے مسکرائی۔
آپ نیچے کیوں نہیں آتے؟ سب لوگوں میں کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ بس مجھے شروع سے عادت نہیں، میں کبھی رشتہ داروں میں بیٹھا نہیں ہوں، ان سے بات کرنے کا مجھے ڈھنگ نہیں آتا۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا، رشتہ دار مارے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا۔ بند سوچوں کا عادی نہیں تھا، جبکہ وہ رسم و رواج اور محاوروں کی تربیت میں پلی ہوئی لگتی تھی۔ اس کی ساری سوچ میں اپنی سوچ کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ میرے لیے ایسی شخصیت بہت بورنگ تھی۔ پھر بولی، بری بات ہے ایک ہی گھر میں رہنا اور اجنبیوں کی طرح۔ پردہ سی کر اس نے پیتل کی راڈ میں پرو دیا۔ دیکھیں یہ دونوں طرف آپ بریکٹ لگوا لیں، پھر دروازہ اندر کھلے چاہے باہر، یہ پیتل کا ڈنڈا نہیں گرے گا۔ جی اچھا۔ فیروزی رنگ پسند ہے آپ کو؟ پتہ نہیں، آپ کو پسند ہوگا تو آپ نے یہ پردہ خریدا ہے نا؟ بڑا گندا رنگ ہے، آتشی گلابی اور فیروزی۔ پردوں کے لیے یہ رنگ تھوڑی ہوتے ہیں۔ اچھا، پردوں کے لیے کوئی خاص رنگ ہوتے ہیں؟ ہاں تو اور کیا۔ میں نے آج تک ہر لڑکی میں سیمی کو دیکھا تھا۔ سیمی انگریزی اشتہاروں میں سے نکلی ہوئی لڑکی تھی۔ ہفتوں غسل نہ کرنے کے باوجود وہ کبھی میلی نہیں لگتی تھی، لیکن اس وقت میرے سامنے متوسط طبقے کی ایک گھرستن بیٹھی تھی۔ آبدہ کو ماڈرن لباس کا سلیقہ نہ تھا۔ اس کے بازو چوڑیوں سے لبالب بھرے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے گھڑی بھی باندھ رکھی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا وہ جب بھی تیار ہوتی ہے کثرت سے تیار ہوتی ہے، اسی وجہ سے بیہودہ لگتی ہے۔ جب کبھی وہ بغیر تیار ہوئے بے دھیانی آئی تو اچھی لگی۔ آپ بھابھی سے پوچھ لیں، میں کسی کا کام نہیں کرتی، پر آپ کا کمرہ دیکھ کر ترس آ گیا، اسی لیے پردہ سی دیا ہے میں نے۔ جی آپ کا شکریہ۔ جس روز میں آپ کے گھر آئی تھی اس روز مجھے آپ پر بڑا ترس آیا تھا۔ وہ کیوں؟ آپ گھر کے سامنے کھڑے تھے، ہماری ٹیکسی والے نے موڑ سے ہارن دیا، لیکن آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، کھڑے رہے۔ میں نے سوچا یہ آدمی تو پاگل ہے، سڑک کے درمیان میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ پھر ٹیکسی والے نے آپ سے 2 قدم ادھر زور سے بریک ماری، آپ تو بری طرح گرے۔ میرا تو ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ واہ، اچھا ترس ہے آپ کا۔ پتہ کیا، میں دل کی بری نہیں ہوں، پر اگر کوئی میرے سامنے گر جائے نا، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ میرے سامنے ابا جی دہی لائے اور ڈیوڑی میں گر گئے۔ اس نے تفصیل سے پورا واقعہ سنایا اور خود ہنسنے لگی۔ پھر رکی تو مجھ سے پوچھا، آپ کو ہنسی نہیں آئی؟ کس بات پر؟ ابا جی کے گرنے پر۔ میں عموماً کم ہی ہنستا ہوں۔ اس نے خشک نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، سولت باجی ٹھیک کہتی ہیں، کتابوں نے آپ کے دماغ میں فطور بھر دیا ہے، یہ سب اکیلے بیٹھے رہنے کا نتیجہ ہے۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ بڑی دیر تک وہ پردے کو ٹانگ کر پچھلی طرف سے نیفا سیتی رہی۔ باجی سولت مجھے کچھ اور بھی بتا رہی تھیں۔ مجھے ہلکا سا پسینہ آ گیا۔ میں سمجھتا تھا جس طرح میں اپنے بھائی کے خاندان سے کٹا ہوا ہوں، اسی طرح وہ لوگ بھی مجھ سے مکمل لاتعلقی کا وقت گزار رہے ہیں۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کیا سنا ہے آپ نے؟ وہ بولی، خیر اس عمر میں لڑکیوں کا چکر ہو ہی جاتا ہے۔ بھابھی بتا رہی تھیں وہ آپ کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، اس کے کسی اور لڑکے سے بھی تعلقات تھے۔ یہ 2 3 جگہ تعلقات کیسے ہو جاتے ہیں بلا؟ اس کی بات سن کر میرے کان سنسنانے لگے۔ میں آج تک یہی سمجھتا تھا کہ جو کچھ میرے اندر اور باہر ہوتا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں۔ آبدہ بولی، آپ کو پتہ تھا اس کے تعلقات کسی اور سے ہیں؟ پتہ تھا نا آپ کو؟ میں نے سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا۔ ہائے، جب آپ کو پتہ تھا وہ کسی اور سے ملی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے؟ دفع کرنا تھا ایسی 2 موہی کو۔ میں سیمی کے ذکر کے ساتھ ملی ہوئی کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ وہ بولی، دفع دور، کسی کا جھوٹا کھانا، ایسے سے تو روزہ ہی اچھا۔ یہ حرام کاری ہوتی ہے سیدھی، چاہے آپ تعلیم یافتہ لوگ اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں اچھا سا، حرام سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، پھر بولا، اب تک کبھی کبھی انسان اندر سے کئی مرتبہ دفع دور کہتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ حرام ہی اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ پہلی ملاقات میں میرے اور اس کے درمیان ایک ایسا ٹاپک برہنہ ہو گیا کہ اب اس مردے کو دوبارہ قبر کے اندر بند کرنا میرے بس کی بات نہ رہی۔ اس کے جانے کے بعد میں دیر تک اس بات پر پچھتاتا رہا کہ میں نے سرے سے اس بات کا اقرار ہی کیوں کیا، ایسی سپاٹ عورت سے اپنے دیوانے پن کی بات ہی کیوں کی۔ وہ ایک معمولی عورت تھی، اس کے نظریات، بول چال، مذہبی عقائد سب پر مڈل کلاس کی چھاپ لگی تھی۔ نیکی اور بدی کا تصور اس کے ذہن میں الگ الگ خانوں میں بند تھا۔ سمجھیے آبدہ ایک پاکٹ سائز بہشتی زیور تھا۔ ڈر جاتی تو آیت الکرسی پڑھتی، غلط راستے پر گھسیٹتے تو سورہ ناس پڑھ لیتی۔ اس میں ایک خاص قسم کی پریکٹیکل عقل تھی۔ اشیائے خوردنی کی قیمتیں، ٹرینوں کے کرائے، پھلوں کی خاصیتیں، زیور کو دھلوانے کے فائدے اور نقصان، رشتہ داروں کی تفصیلات، محاورے، رسومات، ایسے ہی کئی معاملات میں اس کی رائے پختہ تھی۔ ان باتوں میں اپنی رائے کے خلاف وہ کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ ان کے علاوہ کسی اور بات میں دلچسپی لینا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ میں مغربی تعلیم کا پروردہ تھا، ان باتوں پر غور کرنے کا عادی تھا جو حسیات کے قابو میں نہیں آتی۔ مجھے یونانی فلسفے سے لے کر ماڈرن وقت تک کے کئی غیر حل شدہ مسائل پر نگاہ ڈالنے کی عادت تھی۔ میں چونکہ سوشیالوجی کا طالب علم تھا، اس لیے سوسائٹی کو پرکھنے کا عادی تھا۔ ہوپی قبیلے کے رسم و رواج، کینیا میں شادی کا رنگ، مصر کی تہذیب میں عورت کا رتبہ، الاسکا کے باشندوں میں شکار کی روایات، پامیر کی چوٹیوں پر بسنے والے لوگوں کی معاشی بدحالی،
جاپان میں ہیرا کیری سے لے کر ماڈرن الیکٹرونک عہد تک پہنچانے والی سائیکی، ان باتوں پر سوچنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں گروپ شادی، تعدد ازدواج، محرمات کے ساتھ مباشرت سے ابھرنے والے مختلف سوالوں کے جواب ڈھونڈتا رہتا تھا۔ آبدہ ان تمام باتوں سے نہ آشنا تھی۔ اس کے امر اور نہیں بالکل فکس تھے۔ ہماری سوچ مختلف سمتوں میں چلتی تھی، اس کے باوجود ہم دونوں میں ایک رابطہ پیدا ہو گیا، جیسے ریل کی متوازی پٹریوں میں ہوتا ہے۔